امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہا کہ انہوں نے بطور ثالث اس کی توثیق کی ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز دوبارہ کھولے گا اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم ہوگی۔ معاہدہ خطے میں امن اور استحکام کی بنیاد ثابت ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ وہ امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت اور مذاکراتی ٹیموں کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو دلی مبارکباد اور خراج تحسین۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے اس کامیابی کو ممکن بنانے میں کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر اور سپریم لیڈر نے امن کے لیے کردار ادا کیا۔ باقر کالباف، عباس راغچی اور اسکندر مومنی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قطری قیادت نے اس مرحلے تک پہنچنے میں مدد فراہم کی۔ سعودی عرب، ترکی اور مصری قیادت کو بھی خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار نہایت اہم ثابت ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ورسائی فرانس میں صدر میکرون کے ساتھ عشائیے کے موقع پر ایم او یو پر دستخط کیے۔ صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بھی تصدیق، کہا جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کی فی الحال تصدیق نہیں کر سکتے۔ جمعے کو ہونے والی ملاقات کچھ گھنٹے پہلے تک طے شدہ تھی، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ امریکی اور ایرانی صدور معاہدے پر دستخط کریں گے تو فی الحال جمعے کے اجلاس پر توقف کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں، چند گھنٹوں میں فیصلہ متوقع ہے۔ جنیوا میں مذاکراتی ٹیموں کی شرکت بدستور شیڈول کے مطابق رہے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا ہے۔ عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری رہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ ہرمز میں جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے فیس وصول کی جائے گی۔ ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ ایران کے میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ ہمارے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا آپشن موجود ہے۔ متن کے مطابق 60 دن کی مدت آج سے شروع ہے۔ ایران کو آج سے آئندہ 60 دنوں تک اپنا تیل فروخت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ 60 دنوں میں دوسرے فریق کو خطے میں فوجی موجودگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی دوسرے فریق کو نئی پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ ایران پر عائد تیل کی پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ پابند ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کے سلسلے میں رکاوٹیں دور کرے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے 14 نکات جاری کر دیے۔ نکات میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگوں کا فوری اور دیر پا خاتمہ، آبنائے ہرمز کا کھلنا، بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور ایران کے لیے کچھ معاشی نرمیاں شامل ہیں۔ ایران کی کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی اور امریکہ کا علاقائی اتحادیوں کے ساتھ ایرانی معاشی ترقی کا جامع پروگرام بنانا بھی مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ ایران پر امریکی، اقوام متحدہ اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی پابندیاں ہٹانے کے نکات بھی مفاہمتی یادداشت کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کے خلاف دھمکی دینے یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ 60 روز میں مذاکرات اور حتمی ڈیل کرنے کا عزم مدت میں توسیع کی جا سکے گی۔ حتمی معاہدے کے 30 روز کے اندر ایران کے قریبی علاقوں سے امریکہ اپنی افواج ہٹانے کا پابند ہوگا۔ 14 نکات سینئر امریکی عہدیدار نے پڑھ کر سنائے، کہا نتنیاہو نے امریکہ سے ایم او یو کی کاپی نہیں مانگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مفاہمتی یادداشت کا ٹائٹل اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن تک کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں۔ ایران اچھا برتاؤ کرے گا تو $300 ارب کے فنڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران کا بہت سارا پیسہ منجمد کیا ہے، وقت آنے پر یہ واپس کریں گے۔ ایران نے مثبت رویہ اپنایا تو پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران راضی ہے کہ وہ نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی بات چیت بھی جلد شروع ہو جائے گی۔ اسرائیلی رہنما معاہدے سے خوش ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور قطر کی تعریف، کہا کہ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب بین الاقوامی قوانین یا بحری جہاز رانی کے خلاف اقدام نہیں۔ ایران آبنائے ہرمز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا۔ $300 ارب ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ $300 ارب کا ایک حصہ تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔
سیاسی اور ملکی امور پر گفتگو، بجٹ سے متعلق بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں میں مؤثر رابطوں کو قومی ترقی کے لیے ضروری قرار دے دیا۔ قومی اہمیت کے منصوبوں میں وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی امن کے لیے کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرول سستا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کہا اگلے جمعے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس رفتار سے بڑھائی گئی تھیں، جب کم ہوں گی تو اسی رفتار سے کم بھی کریں گے۔ لائسنس یافتہ موبائل فون اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں جہاں چاہے آپٹیکل فائبر بچھا سکیں گی، جس گھر پر چاہے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور لگا سکیں گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور، سینٹ میں پیش۔ ترمیمی بل کے مطابق نجی جائیداد کے مالکان اور سرکاری ادارے ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے لیے جگہ دینے کے پابند ہوں گے۔ موبائل فون یا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو جگہ نہ دینے والے نجی گھر کے مالک، کرایہ دار یا عوامی اور نجی ادارے پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ رواں سال مئی 2026 تک 2,78,536 پاکستانی بیرون ملک ملازمتوں کی غرض سے گئے۔ بیورو آف امیگریشن نے بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں سے متعلق ڈیٹا جاری کر دیا۔ 1,284 ڈاکٹرز بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے، 52,652 ڈرائیورز بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے، 1,72,006 مزدور ملازمت کے لیے گئے۔ رواں سال 2,341 انجینئرز بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے۔ سب سے زیادہ 1,59,144 افراد ملازمت کے لیے سعودی عرب گئے۔ فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کے ہیری کین کا شاندار کھیل، 2 گول کیے۔ اس سے پہلے پرتگال اور ڈی آر کانگو کے درمیان ہونے والا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ گھانا نے پناما کو 1-0 سے ہرا دیا۔ ازبکستان اور کولمبیا کے درمیان میچ جاری، کولمبیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔ T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 127 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ فاطمہ ثنا کی 3 وکٹیں۔ پاکستان کی جانب سے مایوس کن بیٹنگ، 50 رنز پر 8 وکٹیں گرنے کے بعد کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ حسین کی 71 رنز کی شراکت، فاطمہ ثنا نے 2 چھکوں کی مدد سے 55 رنز بنا لیے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ سہ-ماہی ہوگا یا پورے سال کا؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کے متضاد بیانات۔ ترجمان پی ٹی آئی خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی نے کہا کہ کے پی حکومت پورے سال کا بجٹ 19 جون کو پیش کرے گی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم سالانہ بجٹ پیش کریں گے۔ 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی سقم آڑے آ گیا۔ مکمل بجٹ پیش نہ کرنے سے صوبے کو معاشی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پارٹی نے صوبے کے وسیع تر مفاد میں مکمل بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی بجٹ میں بانی پی ٹی آئی کا وژن شامل کرنے کی خواہش تھی۔ ادھر وزیر بلدیات خیبر پختونخوا مینا خان آفریدی نے دعویٰ کیا ہے کہ بجٹ پیش کرنا ہے یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ بجٹ سہ-ماہی ہوگا پورے سال کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پہلے بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات کرائی جائے۔ تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 43,000 روپے۔ اپوزیشن کے شور شرابے، احتجاج اور بائیکاٹ میں مراد علی شاہ نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ کہا قومی استحکام کے لیے 260 ارب روپے کے انتظامات پر اتفاق کیا گیا۔ سندھ نے قومی مفاد میں کردار ادا کیا۔ NFC ایوارڈ کے تحت اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کیا۔ 18 ارب روپے کی لاگت سے 2,75,000 سولر ہوم سسٹمز مفت تقسیم کیے گئے۔ کراچی میں سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر بنانے کا اعلان۔ کہا کراچی کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنا رہے ہیں۔ کیٹی بندر کو پاکستان کا نیا معاشی اور بحری گیٹ وے بنائیں گے۔ دوران خطاب مراد علی شاہ نے بتایا کہ وہ آج سندھ کا 13واں بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ کسی اور منتخب عوامی نمائندے کو مسلسل اتنی بار بجٹ پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سندھ کی اپوزیشن نے صوبائی بجٹ مسترد کر دیا۔ اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قواعد کے مطابق پری بجٹ کا پورا سیشن ہونا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا۔ بدقسمتی سے موجود حکمرانوں نے جمہوریت کا پاس نہیں رکھا۔ یہاں یک طرفہ ون وے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔
بلوچستان اسمبلی میں مالی سال 2026 اور 27 کا بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز. ترقیاتی بجٹ کی مد میں 291 ارب 55 کروڑ روپے صحت کے لیے، 73 ارب 99 کروڑ اور تعلیم کے لیے 157 ارب 28 کروڑ روپے مختص. امن و امان کے لیے 107 ارب 99 کروڑ روپے مختص کیے گئے. صوبائی آمدنی کے ذرائع سے 170 ارب روپے حاصل ہونے کی توقع. پنجاب کا مجموعی بجٹ 5,903 ارب روپے ہے، جس میں 752 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہیں. پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا پنجاب میں یکساں ترقی کا عمل جاری ہے، ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے. وفاق کو مضبوط کرنے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کردار ادا کیا اسے تاریخ یاد رکھے گی. فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے. پنجاب نے غیر ضروری اسکیموں کو ختم کر کے اپنے اخراجات کو بڑی حد تک محدود کیا. سماجی شعبہ ترجیح رہا، اس کے بجٹ میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی. صحت، تعلیم، ستھرا پنجاب پر کوئی کٹ نہیں لگایا. 2.5 سال میں پنجاب حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، صرف ٹیکس بیس بڑھایا گیا ہے. ڈیجیٹل اکانومی میں نیا سنگ میل. پاکستانی فری لانسرز نے تاریخ رقم کر دی. پاکستانیوں نے فری لانسرز ایکسپورٹ سے 11 ماہ میں 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کما لیے. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں فری لانسرز ایکسپورٹ میں 80% کا اضافہ. صرف مئی 2026 میں فری لانسرز ایکسپورٹ کی آمدن 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز رہی. مئی میں سالانہ بنیاد پر فری لانسرز ایکسپورٹ میں 87% اضافہ ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں مرکزی اپیلیں بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہیں. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو دلائل کے لیے حتمی مہلت دے رکھی ہے. راولپنڈی میں کچا سٹاپ آئی جے پی روڈ پر 7 سال کا بچہ نالے میں ڈوب گیا. تلاش کے لیے آپریشن جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس. بچے کی تلاش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم. کراچی ماڈل کالونی کے قریب شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا مقدمہ درج. پولیس کے مطابق متاثرہ شہری نے بتایا ڈیجیٹل والیٹ سے 5 لاکھ ڈالر سے زائد رقم نکالی گئی. ملزمان فرار ہو گئے. متاثرہ شہری ڈیجیٹل کرنسی کی ٹریڈنگ کرتا ہے. ماڈل کالونی میں ہی سڑک کنارے ملنے والے مشتبہ شے پھٹنے سے شہری زخمی ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ زخم سے دھماکہ خیز مواد کا پتہ نہیں چلتا. چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق 9 سال کی بچی کو کئی گولیاں لگیں. ہانیہ عدیل کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشان پائے گئے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گولیاں لگنے سے بچی کا دل، جگر، پھیپھڑے، سینہ اور پیٹ بری طرح متاثر ہوئے. 10 جون کو ڈکیتی کی واردات کے دوران پیش آنے والے واقعے میں پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی جان سے چلی گئی تھی. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب سی سی ڈی سربراہ آج پریس کانفرنس میں حقائق سے آگاہ کریں گے. لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش. ڈی جی خان شہر اور مضافات میں تیز بارش. کوہ سلیمان اور قبائلی علاقہ جات میں ندی نالوں میں طغیانی. کئی راستے بند. علی پور میں تیز آندھی کے باعث حادثے میں 1 شخص جاں بحق. بہاولپور میں مدرسے کے استاد کے مبینہ تشدد سے 12 سال کا لڑکا جاں بحق. مدرسے کے استاد سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. کوئٹہ زرغون روڈ پر مقابلہ. 2 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار. پولیس کے مطابق ڈاکو شہری سے رقم اور موبائل چھین کر فرار ہو رہے تھے. وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز چودھری سالک سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. امریکی ناظم الامور نے عالمی امن کی کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا. کہا امریکہ پاکستان کو خطے میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے. وفاقی وزیر چودھری سالک نے کہا کہ پاکستان کنسٹرکشن، آئی ٹی، ہیلتھ کیئر، سیاحت اور دیگر شعبوں میں افرادی قوت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کا بجٹ عوام دوست، متوازن اور ترقیاتی ترجیحات کا آئینہ دار ہے. کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے کرنا محنت کش طبقے کے لیے اہم قدم ہے. سندھ حکومت کا ترقیاتی ویژن صرف اعلانات تک محدود نہیں بلکہ عملی اقدامات پر مبنی ہے. بجٹ میں تعلیم، صحت کے شعبوں کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے. کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے.
چاڈ میں سوڈانی پناہ گزینوں کے کیمپوں سے متعلق داخلی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ بعض امدادی کارکن مبینہ طور پر خواتین اور کم عمر لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق خوراک، پانی، ملازمتوں اور امداد کے بدلے جنسی تعلقات کے الزامات سمیت 59 شکایات سامنے آئیں، جبکہ 18 ملازمین کو برطرف کر کے دوبارہ ملازمت کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ تحقیقات میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بعض واقعات منظم جنسی اسمگلنگ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ایم ایس ایف نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے نظام میں سنگین خامیاں تھیں۔ متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے کیپ ورڈی کے گول کیپر وزینا کی والدہ بھی اپنے بیٹے کا اگلا میچ دیکھنے کے لیے میامی کے اسٹیڈیم میں موجود ہوں گی۔ بھاری امریکی ویزا فیس کی وجہ سے وہ امریکہ نہیں جا سکی تھیں، لیکن اب امریکی محکمہ خارجہ نے ان کی ویزا فیس معاف کر دی ہے۔ اور آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو 95 رن سے شکست دے دی۔ ایک اور میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔